बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अद्दर्स अस्सादिस मुरक्कबात के बारे में है। इसमें हम मुरक्कब नाक़िस सीख रहे हैं और उनसे जुमला इस्मिया बनाना। पहला मुरक्कब जो है वो मुरक्कब वस्फ़ी है जो हम सीख रहे हैं और उससे मुख्तलिफ तरह के जुमले बनाना भी सीख रहे हैं। ये जुज़ अस्सालिस है। आइए पिछले सबक का एक छोटा सा खुलासा कर लेते हैं। पिछले तमाम असबाक में हमने ये पढ़ा कि मुरक्कब तौसीफ़ी क्या है। मुरक्कब तौसीफ़ी ऐसा मुरक्कब है जो कि सिफ़ा और मौसूफ़ से मिलकर बनता है। फिर हमने सीखा कि अरबी में मौसूफ़ जो है वो पहले लिखा जाता है और सिफ़ा बाद में लिखी जाती है। सिफ़ा चारों पहलुओं के लिहाज से अपने मौसूफ़ के ताबे होती है। यहाँ पर देख सकते हैं अल-वलदुस्सालिह, नेक लड़का। जब जुमला तामा बनाना है हमने मुरक्कब तौसीफ़ी से, तो इसमें हमने ये सीखा कि कायदा ये है कि आप जुमला इस्मिया के दो बड़े अज्जा जिन्हें मुब्तदा और ख़बर कहते हैं उन्हें ज़हन में रख लें। मुब्तदा मारिफा होता है जुमले में और हालत रफ़ा में ही होता है, और ख़बर भी हालत रफ़ा में होती है लेकिन वो नकीरा होती है वसअत के लिहाज से। आप देख सकते हैं मुरक्कब तौसीफ़ी से जुमला तामा बनाया मैंने यहाँ पर, तो क्या किया, अल-वलदु सालिहुन, वो कायदा जो है उसे उसका इस्तेमाल किया कि मुब्तदा हमने मौसूफ़ को मुब्तदा मान लिया और सालिह जो है उसकी सिफ़ा जो है उसको ख़बर मान ली। मौसूफ़ को वसअत के लिहाज से मारिफा रखा और उसकी जो ख़बर है उसको हमने नकीरा में तब्दील कर दिया। तो इससे है और हैं के जो मायनी हैं वो पैदा हो गए जुमले के अंदर। अल-वलदु सालिहुन, लड़का नेक है। यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ तरह के जुमल के ज़रिए, जिसमें अदद और जिन्स के लिहाज से आप देख सकते हैं मुब्तदा जो है वो मुख्तलिफ है तो उसकी खबर भी उसके लिहाज से तब्दील हो रही है। जब जुमला जो ताम्मा है उससे मनफी तरह का जुमला बनाना है, मनफी अंदाज पैदा करना है जुमले में, तो लैसा, मा या इस तरह के दूसरे मुख्तलिफ अल्फाज जो मैंने सिखाए हैं आपको वो शुरू लगाने पड़ते हैं जुमले में। उससे नफ़ी के अंदाज पैदा होते हैं जुमले में और उससे एक तब्दीली भी वाक़ होती है, और वो तब्दीली ये है कि ये जो अल्फाज होते हैं, ये कलिमात जो होते हैं, ये लगने से मुब्तदा में कोई तब्दीली वाक़ नहीं होती जुमले के, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है ख़बर, वो हालत नसब में चला जाता है। यहाँ देख सकते हैं लैसल वलदु सालिहन, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर उसकी मुख्तलिफ तरह की अमसिला हैं, आप कोई भी मिसाल लेकर इस तरह के बना के अपने लिए मुराजा कर सकते हैं। फिर हमने सीखा कि जुमला जो है उसमें ताकीदी मायनी किस तरह पैदा कर सकते हैं। ताकीदी मायनी पैदा करने के लिए कुछ अल्फाज हैं जिन्हें इन्ना व अख़वातुहा मुशब्बह बिल फ़ाइल भी कहा जाता है, इन्ना व अख़वातुहा भी कहा जाता है। ये ताकीदी मायनी पैदा करते हैं। इनके लगाने से जुमले में तब्दीली भी वाक़ होती है, और वो तब्दीली ये है कि ये जुमले के जो मुब्तदा वाला हिस्सा है उसे हालत नसब में ले जाते हैं और ख़बर को हालत रफ़ा में ही रहने देते हैं, उसमें कोई तब्दीली वाक़ नहीं करते। तो कैसे कहेंगे, इन्नल वलदा सालिहुन, यानी अल वलदु सालिहुन के अंदर जब इन्ना दाखिल किया गया तो इन्ना से उसमें ताकीदी मायने पैदा हुए, लेकिन उसने एक तब्दीली भी दे दी जुमले को, और वो तब्दीली क्या है कि उसने मुब्तदा को हालत नसब में डाल दिया। आगे चलते हैं, जुमले ताम जो है उसको सवालिया अंदाज कैसे दिया जाए। सवालिया अंदाज देने के लिए मैंने आपको अदात इस्तिफ़हाम मुख्तलिफ तरह के सिखाए हैं, बताए हैं, मायने भी लिख के दिए हैं, उन्हें याद कर लीजिए। जब ये अदात इस्तिफ़हाम जुमले के शुरू में लगाए जाते हैं तो इनसे जुमला जो है वो सवालिया अंदाज में चला जाता है, सवालिया बन जाता है। जैसे अलवलदु सालिहुन, लड़का नेक है से अगर इसमें हमने सवाल पूछना है क्या लड़का नेक है, हलिल वलदु सालिहुन, तो ये अल्फाज हमने लगा दिए, ये लफ्ज़ लगा दिया, ये अदात इस्तिफ़हाम है, इसे जुमले के शुरू में लगाया और इसने कोई तब्दीली नहीं दी जुमला इस्मिया को। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ तरह की अमसिला के साथ इसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आइए चलते हैं आज के दर्स की तरफ। आज के दर्स में हम लोग सीखेंगे कि मुब्तदा और ख़बर जो है वो मुरक्कब नाक़िस में भी तब्दील हो सकते हैं, उस सूरत में भी आ सकते हैं। पिछले तमाम जो जुमल थे उसमें हमने मुब्तदा जो है वो मुफ़रद लिया और ख़बर भी उसकी मुफ़रद के अंदाज में लेके सीखी है। अब यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मुब्तदा जो है, देखें ये मुरक्कब नाक़िस है, अद्दीनुल ख़ालिस, ख़ालिस दीन, और ख़बर जो है उसकी वो मुफ़रद ही आ रही है, देख सकते हैं।
जब इन्हें जुमले की सूरत में हम देखेंगे तो क्या होगा, अद्दीनुल खालिसु इस्लामुन, दीन अद्दीनुल खालिस ये क्या है, मुब्तदा है, पहला हिस्सा है, ये मारिफा है, और इस्लामुन जो है वो मुफरद की सूरत में आ रहा है और ये नकीरा है। खालिस दीन इस्लाम है, ये इसके मायने बनेंगे। दूसरा तरीका कार देखें जुमला लिखने का कि पहला हिस्सा मुफरद रखा हमने, लेकिन आप देख सकते हैं मुब्तदा जो होता है वो मारिफा होता है, और दूसरा जो हिस्सा है जिसे खबर कहते हैं जुमले का, वो किसमें है, नकीरा में है, और लेकिन मुरक्कब नाक़िस की सूरत में है। तो जुमला क्या हुआ, अल इस्लामु दीनुन खालिसुन, इस्लाम एक खालिस दीन है। तीसरी तरह का अंदाज देखें जुमला बनाने का, वो क्या है, वो ये है कि दोनों मुब्तदा और खबर दोनों क्या है, मुरक्कब नाक़िस हैं, लेकिन चूंकि हमने अपना कायदा सीखा है कि पहला हिस्सा जो होता है यानी मुब्तदा जो होता है वो मारिफा होता है, और दूसरा हिस्सा जो है वो नकीरा होता है। तो आप देख सकते हैं अद्दीनुल इस्लामु, दीन इस्लाम, दीनुन खालिसुन, एक खालिस दीन है। आइए मुख्तलिफ अमसिला के ज़रिए इनका लेते हैं, उनका तर्जुमा करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बूढ़ा आदमी खुश है, दो हिस्से बना दें जुमले के। पहला हिस्सा जो है मुब्तदा जो है वो देखें मुरक्कब की सूरत में आ रहा है, अर्रजुलुल अजूज़ु सईदुन, अल्लाह एक अजीम रब है। इस मिसाल में आप देख सकते हैं कि पहला हिस्सा मुफरद है, दूसरा हिस्सा जो है मुब्तदा जो है वो मुरक्कब है। अहमद और मोहम्मद, मैंने यहाँ पर दो अस्मा लिए हैं मुब्तदा में, दोनों नेक हैं। अहमद व मोहम्मद वलदानी सालिहानी, ये दोनों नेक लड़के हैं, यहाँ पर लड़के का लिखना चाहिए था, दोनों नेक लड़के हैं। तो आप देख सकते हैं वलदानी सालिहानी, अहमद व मोहम्मद वलदानी सालिहानी। इसी तरह शैतान एक खुला दुश्मन है, शैतान एक खुला दुश्मन है, पहला हिस्सा मुफरद, दूसरा हिस्सा जो है वो मुरक्कब है। शिर्क एक खुली गुमराही है, शिर्कु तलालुम मुबीन, पहला हिस्सा मुफरद और दूसरा हिस्सा मुरक्कब की सूरत में है। अब इन जुमल में वो तमाम चीज़ें जो हमने पहले ली थी उनका मुराजा कर लेते हैं अरबी में तर्जुमा के साथ। पहला जुमला देखें, बेशक सब्र जमील एक बड़ी कामयाबी है, बेशक लगा दिया है, सब्र जमील लगा दिया, पहला हिस्सा एक बड़ी कामयाबी, ये दूसरा हिस्सा है इन्न सब्र अल जमील फौजुन कबीरुन। अगला देखें, बेशक शिर्क एक अजीम जुल्म है, शिर्क एक अजीम जुल्म है, ये है असल जुमला। शिर्क को देखें, पहला हिस्सा मुफरद, एक अजीम जुल्म जो है वो दूसरा हिस्सा है, और इसमें इन्ना लगा दिया, इन्न शिर्क जुल्मुन अजीमुन। शैतान एक खुला दुश्मन है, आप देखें अश-शैतानु पहला हिस्सा, एक खुला दुश्मन, अदुव्वुम मुबीन ये इसका दूसरा हिस्सा है। क्या इस्लाम एक खालिस दीन है, अब देखें क्या लगा दिया है, जो कि मैंने आपको सिखाया है, ये अदात इस्तिफहाम है, हल अल इस्लामु दीनुन खालिसुन, बेशक मोहम्मद एक अमानतदार रसूल हैं, अन्ना मुहम्मदन रसूलुन अमीनुन। आप देख सकते हैं अन्ना लगा दिया, और पहले जुमले को देखें, ये जुमला तामा अगर होता है यहाँ पर, ये तो ताकीदी है ना, जुमला तामा ताकीदी मीनिंग पैदा कर रहे हैं इसमें। तो अगर हम इसको खाली जुमले की सूरत में देखें तो पहला हिस्सा मुफरद है और दूसरा हिस्सा इसका क्या है, मुरक्कब की सूरत में है। क्या चीनी एक मुश्किल जुबान है, हलिस्सीनियतु लुगतुन साबतुन, अगर हम देखें वैसे ही अस्सीनियतु लुगतुन साबा, चीनी जो है मुश्किल ज़बान है, एक मुश्किल ज़बान है, यहाँ इसका तर्जुमा होता है। लेकिन जब हल लगा दिया तो सवाली अंदाज उसने ले लिया जुमले ने। यकीनन क़यामत एक मुश्किल दिन है, इन्नल क़ियामत यौमुन असीबुन, क्या कामयाब मोमिन रात पाने वाले हैं। हलिल मुमिनून अल मुफ्लिहून, कामयाब मोमिन ये पहला हिस्सा हो गया ना। हलिल मुमिनून अल मुफ्लिहून फाइजून, आप देख सकते हैं ये जो फतहा लगाया हुआ है ना, ये इसकी ये इसे ना देखें कि ये हालत सब में, बल्कि देखें कि ये जो मुमिनून और मुफ्लिहून जो है ये वाव और नून है ना, मरफू बिल वाव है, तो ये समझ जाए कि हालत रफा में वो क्या कहते हैं, इराब के लिहाज से ही मरफू है, हाँ हालत रफा में है। हल मुमिनून अल मुफ्लिहून फाइजून, क्या कामयाब मोमिन मुराद पाने वाले हैं। इसी तरह देखें आगे आपके पास है, पिछले सबक में हमने जो है दमाइर ली थी,
اب ہم ضمائر کو مرکب توصیفی کے ساتھ لیں گے اور ان کے جو جمل ہیں وہ بنانا سیکھیں گے۔ ضمائر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ضمائر دو طرح کی ہوتی ہیں، ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ۔ عربی میں گفتگو کے لحاظ سے جیسے میں نے بتایا تھا کہ 3 طرح کے اشخاص ہوتے ہیں، غائب، غائبین جو کہ نہیں ہوتے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، مخاطب جن سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اور متکلم جو ہم ہی ہوتے ہیں جو بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کو اس طرح ذہن میں رکھ لیں۔ تو یہ ضمائر منفصلہ ان تینوں کے لیے مختلف ہوتی ہیں اور ضمائر متصلہ بھی مختلف ہوتی ہیں۔ ضمائر منفصلہ جو ہے وہ معرفہ ہوتی ہیں اور اکثر جملوں میں مبتدا کے طور پر بھی آتی ہیں۔ اس طرح کے جملے آپ دیکھیں گے بھی، مبتدا کے طور پر آئے ہوئے دیکھیں گے ان کو، اور مبتدا معرفہ ہی ہوتا ہے چونکہ یہ معرفہ ہی ہیں، اس لیے یہ مبتدا کے طور پر بھی آ رہی ہیں۔ یہ مبنی اور جوڑ کر نہیں لکھی جاتی، اس لیے انہیں ضمائر الرفع المنفصلہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ضمائر حالت رفع میں ہی ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر ضمائر متصلہ ہیں، یہ ضمائر حالت النصب اور حالت الجر دونوں صورتوں میں آتی ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ضمائر منفصلہ اور متصلہ جو ہیں ان کے کچھ مزید امثلہ کے ذریعے میں مزید تعریف ان کی بتا دیتی ہوں کہ ضمائر منفصلہ جو ہیں یہ جملے میں اسماء سے پہلے آتی ہیں اور الگ لکھی جاتی ہیں، یہ معرفہ ہوتی ہیں اور مبتدا کے طور پر بھی جملہ بناتی ہیں۔ دوبارہ دہرا لیتے ہیں ان چیزوں کو۔ یہ مرفوع ہوتی ہیں اور حالت رفع میں ہی جملے میں استعمال ہوتی ہیں۔ ضمائر آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے امثلہ دی ہوئی ہے یہاں پر، من محمد ہوا رسول، من محمد ہوا رسول، هل انت یا انتی پاکستانی یا پاکستانیہ، آپ دیکھ سکتے ہیں نعم۔ یہاں پر ایک اور جملہ میں نے آپ کو دیا ہے، اس میں ہم رجال صالحون، ہم دیکھیں یہاں پر مبتدا کے طور پر ہے، مبتدا یہ چونکہ یہ معرفہ ہوتی ہیں اور اسی لیے انہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جملے کے شروع میں آ رہی ہیں یہ، اور مبتدا کے طور پر آ رہی ہیں۔ آگے رجال صالحون نکرہ کی صورت میں ہے جملے میں، وہ نیک لوگ ہیں، آدمی ہیں۔ اب یہاں دیکھیں یہ ضمائر اسم جو متصلہ ضمائر ہوتی ہیں یہ اسم فعل اور حرف کے بعد آتی ہیں اور جڑی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے من ربکم اللہ ربنا، یہ اسم کے ساتھ مل کر ملکیت کے طور پر استعمال ہوتی ہیں اور مرکب اضافی بناتی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اور یہ رفع، نصب اور جر تینوں صورتوں میں آتی ہیں۔ تو آپ آگے چلتے ہیں، مزید اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ضمائر الرفع المنفصلہ یہ چونکہ زیادہ استعمال ہوتی ہیں اور قرآن میں بھی زیادہ ان کا استعمال ہے۔ ضمائر النصب المنفصلہ یہ بھی استعمال ہوتی ہیں، چونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ضمائر الرفع المنفصلہ ہی ہوتی ہیں، نصب کی صورت میں نہیں ہوتی، لیکن کہیں پر قرآن میں آپ یہ یا ایانا اس طرح بھی دیکھیں گے، ان کو پائیں گے جملوں میں ان کو، تو یہ میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ صرف آپ کو ایک ذہن میں رکھنے کے لیے یہ ایک چھوٹا سا ایک جدول دے دیا ہے، آپ اسے دیکھ لیجئے گا، لیکن زیادہ تر استعمال ہم ان کا کریں گے اور ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ آگے چلتے ہیں، طریقہ استعمال دیکھ لیں ضمائر کا۔ ہوا رجل صالح، ہوا وہ ایک نیک آدمی ہے، مبتدا کے طور پر آ رہا ہے، اور آگے دیکھیں خبر کیا ہے، وہ مرکب توصیفی ہے، تو کیا بنا، ہوا رجل صالح، وہ ایک نیک آدمی ہے۔ ہن نساء صالحات، اب یہ دیکھیں ہنہ آ گیا، کیوں؟ کیونکہ نساء جو تھا وہ جمع جو ہے مؤنث ہے، مؤنث کے لیے نساء استعمال ہوتے ہیں، وہ نیک عورتیں ہیں، وہ کچھ نیک عورتیں ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں۔ ہنہ مبتدا کے طور پر ہے، نساء صالحات یہ ایک مرکب توصیفی ہے جو کہ ہم نے بنانا سیکھ لیا ہے، اور یہ خبر کے طور پر آیا ہوا ہے یہاں پر۔ اب دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا، یہ تثنیہ کا چھوٹا سا قاعدہ ہے، اپنے ذہن میں رکھیے گا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں اور معرفہ ہوتے ہیں، جیسے انا یوسف، میں یوسف ہوں، مبتدا تو معرفہ حالت رفع میں ہی ہوتا ہے، خبر بھی حالت رفع میں ہوتی ہے، لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کیا ہے، دونوں معرفہ ہیں، خبر بھی اور
مبتدا بھی انا یوسف، یہ ایک تسنیہ کا قاعدہ ہے. اگر اسم علم خبر کے طور پر آئے تو خبر عارفہ ہوگی. آگے چلیں. ضمیر جو ہے، ضمیر منفصل جو ہیں جیسے جو ہم نے سیکھی ہیں ہوا، ہیا، ہما، ہم، ہننا، اس طرح کے دوسری ضمائر جو ہیں اگر مبتدا اور خبر کے درمیان آ جائیں جیسے یہاں پر مثال میں ہے تو خبر کیا ہوگی؟ معرفہ ہوگی. یہاں پر الف لام کے ساتھ لکھی جائے گی. جیسے المؤمنون مفلحون ہونا چاہیے تھا نا کہ مومنین جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں. لیکن جب ہم نے ضمیر لگا دیا ہم ان کے درمیان تو کیا ہوا؟ خبر بھی معرف باللام ہو گئی. المؤمنون ہم المفلحون، یہ ہم جو ہے نا وہ حصر کا معنی پیدا کرتا ہے جملے کے اندر، اور حصر کا مطلب ہوتا ہے ہی، یعنی اس کے اوپر زور دینا کہ مومنین جو ہیں وہی فلاح پانے والے ہیں. تو یہ حصر کے معنی پیدا کرنے کے لیے جب ہم مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر لگاتے ہیں، ضمیر منفصل لگاتے ہیں تو معرفہ کر دیتے ہیں خبر کو بھی. یہ ہے طریقہ، آپ ذہن میں رکھ لیں ان کو کس طریقے سے. اور مختلف جمل کے ذریعے دیکھیں دوبارہ اس چیز کو دہرا لیتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں حصر یعنی ہی کا مفہوم پیدا کیسے کرتے ہیں. جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر لانے اور خبر کو معرفہ بنانے سے جملے میں حصر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. آئیے اس مثال میں دیکھیں جملہ اسمیہ میں حصر کی پریکٹس کریں. اللہ غفور، اللہ معاف کرنے والا ہے. اب اس میں حصر کے معنی پیدا کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ هو الغفور، اللہ ہی معاف کرنے والا ہے. آگے دیکھیں الکافرون ظالمون، کافر ظالم ہے. لیکن جب حصر کا معنی پیدا کرنا ہے الکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جملے میں ضمائر منفصلہ لگا کر ہم نے حصر کے معنی پیدا کر لیے ہیں. آئیں ذرا پریکٹس کرتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے جملوں کی، اور یہ میں نے سکھایا وہ بھی ہے آپ کو. وہ تیار ہے، ہوا جاہزن یا ہی جاہزتن، کیونکہ یہاں پر ہمیں نہیں پتا نا. دیکھیں جو کیا اس کی خوبصورتی ہے عربی کی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو میں مجھے بتانا پڑے گا وہ تیار ہے، کون تیار ہے، مذکر ہے تیار ہے یا مؤنث تیار ہے. یہاں پر ہمیں ہوا اور ہیا سے پتہ چل جاتا ہے کہ جملہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے، مفرد مذکر کے لیے یا مؤنث کے لیے. لیکن آپ دیکھیں تھوڑی تبدیلی بھی لانی پڑے گی. یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی پچھلے تمام دروس میں جو ہم نے ضمائر کے لیے تھے. وہ دونوں بیمار ہیں، ہما مریضان یا ہما مریضتان. ان دونوں جملوں میں پتہ چل جاتا ہے کن دونوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مثنیٰ مذکر یا مثنیٰ مؤنث کے بارے میں. لیکن یہاں مجھے بتانا پڑے گا. وہ سب خوش ہیں، اس میں کیا ہے؟ ہم سعادا یا ہن سعادا. اس کے میننگ ہم اور ہن کیونکہ جمع کے لیے لگتا ہے تو اس لیے یہاں پر اس کا ترجمہ سب کے آ رہا ہے. ہم سب دوست ہیں، نحن اصدقاء. ٹھیک ہے. اور اگر ہم نے اس کو مؤنث کے لیے بولنا ہے تو کیا کہیں گے؟ نحن صدیقات. تم سب مسلمان ہو، انتم مسلمون یا انتن مسلمات. ہم دونوں محنتی معلم ہیں، نحن معلمان مجتہدان یا نحن معلمتان مجتہدتان. میں ایک ڈاکٹر ہوں، انا طبیب یا انا طبیبۃ. مذکر اور مؤنث آپ خود دیکھ سکتے ہیں، جو طریقہ سکھایا تھا آپ کو پہلے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تم دونوں جھوٹے ہو یا جھوٹی ہو، کیسے ہوگا؟ انتما کاذبان یا انتما کاذبتان. آگے چلتے ہیں، مزید کچھ اور جملے لیتے ہیں. سوال اور جواب ہے عربی میں. محمود آج کیسا ہے؟ وہ ٹھیک ہے. اس طرح آپ یہ دیکھ لیں، اپنی پریکٹس کریں مختلف طرح کے جملے لے کر. میں نے یہاں پر آپ لوگوں کے لیے سوال بھی لکھ لیے ہیں، جواب بھی لکھے ہیں. کس طریقے سے سوال اور جواب جو ہے عربی میں آپ بنا سکتے ہیں اور ان کی پریکٹس کر سکتے ہیں. یہ تمام اب لکھے ہوئے اس طرح کے. آپ اس طرح کے بہت سے جملے اردو میں سوچیں اور ان کو کوشش کریں کہ مطلب ان کی عربی بنانے کی کوشش کریں. اس طرح آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. جو بھی آپ نے پچھلے اسباق میں جو بھی کچھ لیا ہے اس کو ذہن میں رکھ کر پریکٹس کریں. اسی طرح آپ مختلف طرح کے نصب بھی لکھ سکتے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے پیراگرافس بھی لکھ سکتے ہیں. جیسے یہ میں نے آپ کو دے دیا ہے، میری امی ٹیچر ہیں، امی معلمہ، ان کا نام جو بھی نام ہوگا لکھیں. اسموہا
آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے تھوڑا سا استعمال کیا ہے جماعت ضمائر متصلہ کا، معاف کیجیے گا، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں نے پہلے کہا آپ کو کہ چھوٹے چھوٹے آپ پیراگراف بنا لیں اپنے آپ سے اور ان کا ترجمہ کریں عربی میں، تو پریکٹس ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے ضمائر متصلہ سیکھی ہوئی ہیں، اسی لیے میں نے یہاں پر آپ کو دیا ہے۔ وہ ایک محنتی خاتون ہے یا امراۃ مجتہدۃ، اور میں نے اس والے پیراگراف میں آپ دیکھیں تمام مرکب جو ہیں وہ اس کے توصیفی ہی کے استعمال کیے ہیں، اور ایک اس طرح آپ اپنے تمام پچھلے اسباق کی دہرائی کر سکتے ہیں یہاں پر۔ اور ایک اچھی دوست ہے، اچھی دوست کو حمیمہ کہتے ہیں، وہ صدیقۃ حمیمہ۔ اسی طرح ایک دوسرا لمبا جملہ میں نے لکھا ہے، ہم مسلمان ہیں، نحن مسلمون، اور اسلام ہمارا دین ہے، وہ دیننا اسلام، اسلام ایک مکمل دین ہے، الاسلام دین کامل۔ تمام اشیاء جو آپ نے پہلے سیکھی ہیں ان کا یہاں پر میں نے اعادہ کیا ہے، دہرائی کی ہے۔ آپ بھی اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے جملے بنا کے سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح میں نے یہاں پر تھوڑے سے لمبے جملے دیے ہیں اور ان کا ترجمہ آپ کو سکھایا کہ کس طریقے سے آپ جو ہیں حسر کے معنی پیدا کرتے ہوئے لے جائیں، جیسے بے شک شرک ایک عظیم ظلم ہے اور وہ ہی ایک واضح گمراہی ہے، ان الشرک ظلم عظیم وہو ضلال مبین، وہو ضلال مبین، یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اور اللہ ہی بے پرواہ تعریف والا ہے، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی ایک عظیم رب ہے، اللہ هو رب عظیم۔ اس حصر کے معنی آ رہے ہیں ان جمل میں، آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف طرح کے جملے میں نے آپ کو یہاں دے دیے ہیں اور آپ انہیں کی پریکٹس کر سکتے ہیں، دہرا سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ قرآن کے انداز میں ہیں، اس میں آگے دیکھیں کچھ یہاں پر آیات دے دی ہیں آپ کو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، انی لکم رسول امین، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ضمائر متصلہ بھی ہیں اور مرکب توصیفی کے ساتھ، جملہ اس طرح بھی بنا ہوا ہے، آیا اس طرح بنی ہوئی ہے، اور اے ہمارے رب بے شک تو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، ربنا انکا رؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ بہت حکمت والا، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ تواب حکیم، اور بے شک تیرا رب رحم کرنے والا زبردست ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، دیکھیں لام لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یہ اس طرح کی آیات جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں استعمال ہوا ہے۔ یہی تھا آج کا سبق ہمارا، انشاءاللہ اگلے سبق میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ جو کچھ بھی دہرایا ہے انہیں اچھے طریقے سے ان کا اعادہ کر لیں، مراجعہ کر لیں، مختلف طرح کی امثلہ لے لیں۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی اپنی تمام پچھلی چیزوں کو دہرا لیں، اسی طرح ہماری دہرائی بھی ہوگی اور ہم بھولیں گے بھی نہیں اپنے تک کوئی بھی سبق۔ تو آج کا سبق اتنا ہی تھا، وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔